عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ کے علاقے میں جہاد کی غرض سے آپ تشریف لے گئے اور آپ کی کوششوں سے افریقہ کی سرزمین پر اسلام پھیلا۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور دیگر افواج اسلام کے ساتھ ایک جنگل میں ہیں افریقہ کے۔ پانی پینے کے لیے ایک قطرہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے گا۔ سب نے عرض کیا کہ اگر پینے کے لیے ہمیں پانی نہ ملا تو پیاس سے ہم دم توڑ دیں گے، ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ غم نہ کرو، پانی کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب جنگل میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، پانی کیسے ملے گا؟ تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت پوری کر لینے کے بعد صحابی رسول حضرت عقبہ ابن نافع نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ابھی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے کہ آپ کے بغل میں بندھا ہوا آپ کا گھوڑا اس نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو اس کے پیروں کے نیچے سے اللہ نے چشمہ جاری فرما دیا۔ افریقہ کے جنگل میں حضرت عقبہ ابن نافع خود نہیں ٹھوکر مار رہے ہیں، آپ کا گھوڑا زمین پر ٹھوکر مارے تو مولا اس گھوڑے کی ٹھوکر سے پانی نکالتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب عقبہ ابن نافع کی دعا میں یہ برکت ہے، ان کا گھوڑا ٹھوکر مارے تو پانی نکلے، کربلا میں حسین چاہتے تو خدا کی قسم حسین نہیں، حسین کے غلام کا گھوڑا اگر زمین پر اس نیت سے ٹھوکر مار دیتا تو پانی نہیں، کربلا میں سمندر نکل جاتا۔ اس لیے کہ میرے آقا حسین کہ شان تو وہ ہے کہ جو شان عقبہ ابن نافع کو حاصل نہیں۔ بے شک حضرت عقبہ ابن نافع صحابی رسول ہیں اور صحابیت عظیم مقام ہے، صحابیت بہت عظیم مقام ہے، مگر مجھے بتاؤ عقبہ ابن نافع کو حضور نے اپنے کاندھے پر سوار کر کے گھمایا تو نہیں نا؟ عقبہ ابن نافع سے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تو نہیں عقبہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں؟ عقبہ کے لعاب دہن کو حضور نے چوسا تو نہیں؟ عقبہ کے خاطر مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو لمبا تو نہیں کیا؟ عقبہ کے لیے حضور نے اپنے پیروں کے درمیان کشادگی تو نہیں فرمائی؟ عقبہ کے خاطر مصطفیٰ منبر چھوڑ کر نیچے اترے تو نہیں؟ عقبہ کے لیے حضور نے یہ تو نہیں فرمایا جس نے عقبہ سے محبت کی خدا اس سے پیار کرتا ہے؟ مگر خدا کی قسم یہ ساری شان پیارے آقا کے شہزادے امام حسین کو حاصل ہے۔ جب عقبہ کا گھوڑا پانی نکال سکتا ہے، حسین چاہتے تو یقیناً فرشتے حسین کے لیے خانہ کعبہ سے آب زمزم لے کر کے چلے آتے۔ آواز دیں تو ساقی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ ہمیں یہ امتحان صبر ہے، ورنہ حسین ہے، اگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ تو کربلا کی زمین پر پیارے آقا حسین صبر کا امتحان دے رہے تھے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ
میرے آقا حسین کربلا میں مجبور تھے. حضرت امام حسین کے شہزادے بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے مدینے کی سرزمین پر. جب عبد الملک ابن مروان حاکم تھا اس وقت اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیر پہنوا کر کے اپنے پاس طلب کیا. اب سپاہی گئے اور مدینے میں حضرت امام زین العابدین کو زنجیر پہنا دی. قیدی بنا کر کے لے کے آنے لگے. ایک خیمے میں آپ کو رکھا تو آپ کے شاگرد حضرت ابن شہاب زہری آپ کے پاس آئے. ابن شہاب زہری آئے اور دیکھا کہ حضرت امام کی یہ حالت ہے کہ بدبختوں نے زنجیر پہنا دیا ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے اور ہاتھ میں ہتکڑی ہے. رونے لگے اس حالت کو دیکھ کر اور کہا اے امام کاش آپ کی جگہ پر میں ہوتا, یہ مصیبت آپ پر نہ آتی مجھ پر آتی اور آپ بچ جاتے. آپ کی اس محبت کو دیکھا تو میرے امام سرکار امام زین العابدین نے اس وقت اپنے پاور اور اختیار کا استعمال فرمایا, اظہار فرمایا. ابھی اشارہ فرمایا تھا کہ ہاتھ کی ہتکڑی بھی کھل کے گر گئی, پاؤں کی بیڑی بھی کھل کے گر گئی, اور ارشاد فرمایا اے ابن شہاب ہم مجبور نہیں ہیں, ارے ہم اپنے مالک کی رضا پر راضی ہے. امام زین العابدین تو کربلا میں بھی مجبور نہیں تھا. ہم سب کربلا کی دھرتی پر صبر کا امتحان دے رہے تھے اور امتحان صبر میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. تو کربلا کی زمین پر میرے آقا حسین مجبور نہیں تھے, صبر کا امتحان دے رہے تھے. لیکن ایک بات بتائیے مجھے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا, یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. تو مجھے بتاؤ, انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے, اپنے بچوں کی جان پیاری ہوتی ہے نا. جان دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن کوئی چور اگر آپ کی کھوپڑی پر گن رکھ دے اور کہے جتنا جیب میں ہے دے دے, کیا کریں گے؟ جو کچھ ہے دے دیں گے. گھر میں گھس جائے, وہ ساری زندگی کی کمائی لے کے جانا چاہتا ہو, آپ دے دو گے کہ سب لے جا, جان تو بچتی ہے. اگر مال دے دینے سے چور کو جان بچتی ہے تو آپ دے دو گے. جو کچھ دینا پڑے جان بچانے کے لیے آپ دے دو گے. یہ فطرت ہے انسان کی اور اس میں حرج بھی نہیں ہے, شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں. مگر مجھے بتاؤ, جان بچانے کے لیے آدمی تو سب دے دیتا ہے نا. ساری زندگی ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے جو رکھا ہو جان بچانے کے لیے اسے بھی آدمی دے دیتا ہے. یہاں حسین اپنی جان دے رہے ہیں, ہاتھ نہیں دے رہے. جان نہیں بچا رہے ہیں, ہاتھ بچا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حسین نے سمجھ لیا تھا کہ میری جان سے زیادہ اہم, میری جان سے زیادہ قیمتی, میرے بیٹوں کے خون سے زیادہ اہم میرے مصطفیٰ کا وہ دین ہے جس دین اقدس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں پتھر مارا گیا, مکے کی گلیاں مصطفیٰ کے لیے تنگ کر دی گئی. وہ دین حسین کی نظر میں اہم تھا, اسی لیے اس دین کو بچانے کے لیے گھر تو لٹا دیا حسین نے, مگر مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. جل گیا خیمہ اقدس لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرأت ابن حیدر, سر کیا بات نہیں جانے دی. زندہ باد.
تو پیارے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے جو جھگڑا تھا، اس بات کا جھگڑا نہیں تھا کہ یزید نے حسین کو گالی دیا تھا، یزید نے حسین کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا، یا امام حسین نے یزید کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یزید نے حضور کی شریعت میں مداخلت شروع کر دی تھی، بات یہ تھی کہ قرآن کے احکام کو یزید بدلنے لگا تھا، بات یہ تھی کہ مصطفیٰ کی سنتوں میں چینجنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ شریعت نے جسے حرام کیا تھا اس کا رواج یزید کے دور میں کھلم کھلا ہونے لگا تھا۔ یزید کے دور میں جن سے نکاح کرنا حرام کہا ہے شریعت نے، ان محرمات سے بھی لوگ شادیاں کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ میرے آقا کے فرمان کے مطابق کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا، سب سے پہلے وہی میری سنتوں کو بدلے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ وہ آج یزید حاکم وقت بن کر کے مصطفیٰ کی شریعت بدل رہا تھا، اس لیے امام حسین کھڑے ہوئے تاکہ سجدوں کا وقار باقی رہ جائے، اس لیے حسین کھڑے ہوئے تاکہ قرآن کا تقدس محفوظ رہ جائے، اس لیے حسین کھڑے رہے تاکہ چہروں پر مصطفیٰ کی سنتیں برقرار رہ جائیں، اس لیے حسین کھڑے ہوئے تاکہ اسلام کی مقدس خواتین کے سروں پر دوپٹے سلامت رہ جائیں۔ خدا کی قسم، کیا دیکھا نہیں تم نے کہ آج کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری بہو اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لینے کی باتیں ہو رہی ہے؟ حسین نے کربلا میں اپنا خون دے کر کے تمہیں اور ہماری بیٹیوں کو سر پہ دوپٹے سجانے کا حق دے دیا ہے۔ حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو اسلام کو یہ عظمتیں کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ حسین نے اپنا خون دے کر کے مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا ہے۔ تو جب پیارے آقا حسین نے اس خاطر اپنی قربانی دی ہے کہ یزید حضور کی شریعت سے بغاوت کرتا تھا، اگر آپ حسینی ہو اور اس کے باوجود مصطفیٰ کی سنت داڑھی چہرے پر نہیں، تو مجھے بتاؤ یہ کام یزید والا کر رہے ہو کہ حسین والا؟ مصطفیٰ کی سنتوں سے بغاوت کی وجہ سے حسین نے یزید کے خلاف کھڑے ہو کر کے اعلان جنگ کیا تھا۔ تم اور ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے رہیں اور نماز بھی چھوڑتے رہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے رہیں اور داڑھیاں بھی چہروں سے نکالتے رہیں، حضور کی سنتیں بھی بدلتے رہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کرتے رہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں۔ بتاؤ، اگر حسین نے یزید سے اسی بات پر جنگ کیا تھا، میرے آقا حسین نے کل میدان محشر میں تمہیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ یزید سے میری جنگ اسی بنیاد پر تھی کہ میرے نانا کی سنت بدل دی تھی، تو نے بھی مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنے چہروں سے اڑا دیا ہے، تو بھی حسینی نہیں ہے، تجھ سے بھی حسین آج اعلان جنگ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین روٹ گئے تو میدان محشر میں تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ میدان محشر میں ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ اگر جنتیوں کا جوان اور جنتیوں کا سردار ہی ہم سے روٹ جائے گا تو پھر کس کے دامن کو پکڑ کر ہم جنت جائیں گے؟ خدا کی قسم، جنت چاہیے تو حسین کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ مجھ مولانا کی تقریر نہیں، محمد عربی نے آج سے 14 صدی پیشتر مدینے میں اعلان فرما دیا تھا،
المرء مع من احب وانت مع من احببت، آدمی جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا، تم جس سے محبت کرتے ہو کل میدان محشر میں تم اس کے ساتھ ہوگے۔ گویا مصطفیٰ اعلان فرما رہے ہیں، اے حسینیوں، حسین والے ہونا، گھبراؤ نہیں، کل جہاں حسین کا علم لہرا رہا ہوگا اس کے نیچے تمہیں بھی اللہ جگہ عنایت فرما دے گا۔ اور جب میرے آقا حسین کو دولہا بنا کر جنتیوں کا جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو ہم عاشقان حسین بھی پیچھے پیچھے یا حسین کا نعرہ لگاتے لگاتے آقا حسین کے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن سچے حسینی بنو، اپنی اس عادت کو ترک کر دو، حضور کی مخالفت، جس مشن کے خاطر امام حسین نے قربانی پیش کی اسے زندہ کرو اور اس پہ عمل کرو۔ پیارے آقا حسین نے 72 زخم کھانے کے بعد کربلا کی سرزمین پہ سجدہ کیا ہے۔ شمر آیا تو آقا حسین نے فرمایا کہ بتا کون سا وقت ہے، تو کہنے لگا یہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے نبی کی امت مسجدوں میں میرے نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہوگی، اس وقت تو حضور کے غلام مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہوں گے، اور تم کتنے بدبخت ہو کہ اسی نبی کے نواسی کو قتل کر رہے ہو ایسے وقت۔ پیارے آقا حسین نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا تھا کہ شمر مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، میرا رب جانتا ہے کہ میں نماز سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ خون سے وضو کر چکے ہیں امام حسین، اور خون سے وضو کرنے کے بعد زمین کربلا میں 72 زخم کھانے کے بعد حسین کا سر سجدے میں ہے، اور خونی بدبخت تن حسین سے سر حسین کو جدا کر رہا ہے۔ گویا حسین سر کو سجدے میں رکھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ یزیدی سر پہ ہے تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسینیت صحیح معنوں میں یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے غم میں ساری کائنات نے غم منایا اور اپنے غم کا اظہار کیا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، بیت المقدس سے کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ اجنہ نے نوحہ کیا، ملائکہ اور حوریں بھی آپ کے غم میں شامل ہو گئیں۔ دن دوپہر میں سورج میں گرہن لگ گیا، تاریکی چھا گئی، ساری کائنات سوگوار ہے کہ آج نبی کا شہزادہ امام حسین اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام دن کا وقت ہے، آرام کر رہی ہیں، خواب میں دیکھا کہ مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لا رہے ہیں سرکار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کربلا گیا تھا، کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے بیٹے حسین کو
کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا۔ میں صبح سے ان شہیدوں کا امتحان دیکھ رہا تھا، ان کا امتحان دیکھ کر اب آ رہا ہوں۔ اور ایک تاریخ اور ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ میں ایک شیشی ہے، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ شیشی کیسی ہے؟ سرکار اس شیشی میں جو خون نظر آ رہا ہے یہ خون کیسا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا میں کربلا میں تھا، حسین اور حسین کے اعوان و انصار کا خون صبح سے جمع کر رہا تھا۔ شیشی میں جو خون دیکھ رہے ہو یہ حسین اور حسین کے آل و اولاد کا خون ہے جو میں نے شیشی میں جمع کر لیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آج اپنے شہزادے کی شہادت پر سوگوار ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھائی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش اقدس پر پہرا دینے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لے جاتی ہیں۔ آپ وہاں پہرا دے رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں دو سائے میری جانب بڑھ رہے ہیں، تو سیدہ نے آواز دیا کہ کون ہے؟ وہیں ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کی بہن زینب آج اپنے بھائی کے لاشے پر پہرا دے رہی ہے؟ وہیں ٹھہر جاؤ، خدا کے واسطے آگے نہیں بڑھنا۔ سیدہ زینب کے یہ الفاظ سنے تو وہ سائے وہیں ٹھہر گئے اور آواز آئی بیٹی ہم غیر نہیں تیری ماں فاطمہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کا پیمانے صبر چھلک اٹھا، آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹپکنے لگے، تڑپ کر کے عرض کیا امی جان آپ اس وقت کیوں نہیں آئی جب حضرت عباس علمبردار کے بازو شہید کیے جا رہے تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی جب حضرت قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی جب حضرت علی اکبر شکل مصطفیٰ کو خاک کربلا میں بلایا جا رہا تھا؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی جب 6 مہینے کے علی اصغر کے حلقوم کو حرملہ ابن کاہل تیر سے چلنی کر رہا تھا؟ میری والدہ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی جب میرے بھائی حسین کے گلے کو نماز کی حالت میں کاٹا جا رہا تھا، اور جب حسین کے تن ناظرین سے پیران اقدس کو بھی نکال کر کے بدبختوں نے حسین کے تن ناظرین پر گھوڑے دوڑا دیے تھے؟ اے میری والدہ آپ اس وقت کیوں نہیں آئی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میری بیٹی میں صبح سے کربلا کی زمین پر موجود ہوں، ہمارے ساتھ تمہارے والد حضرت علی بھی ہے، ہم صبح سے تمہارے صبر کا امتحان دیکھنے آئے تھے۔ اے بیٹی تمہارے بھائی حسین امتحان صبر میں کامیاب ہو چکے ہیں، مگر بیٹی تمہارے صبر کا امتحان اب بھی باقی ہے۔ میری بیٹی تمہاری رگوں میں میرا دودھ خون بن کر کے بہ رہا ہے، تمہیں وصیت ہے مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کا صبر و شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں، ثابت کر دینا کہ آل محمد نے کربلا کی زمین پر سب کچھ تو لٹا دیا مگر مصطفیٰ کا دین اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔ ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں کہ پھر وہ دونوں سائے نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے تو بدبخت یزیدیوں نے خیمہ حسینی میں لوٹ مچا دی، حسین پاک کے خیمے میں جو کچھ تھا اسے لوٹ لیا۔ حد ہو گئی کہ ان بدبختوں نے سیدانیوں کے پاک چہروں سے دوپٹے بھی چھین لیے۔ اہل بیت نبوت کی وہ خواتین خدا کی قسم جن کے گھر جبریل امین بھی بغیر اجازت نہیں آتے ہیں، یہ تو ان کی شہزادی ہیں جس فاطمہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ کل میدان محشر میں میری بیٹی فاطمہ جب پل صراط سے گزرنے والی ہوگی تو باطن عرش سے ایک منادی ندا دے گا یا اہل الجمع
نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ ابنۃ محمد علی الصراط۔ اے محشر والو، اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر جائے۔ خدا تعالی جس کی بیٹی کے پردے کا یہ اہتمام فرمائے گا، اس کی بیٹی کو آج کربلا کی زمین پر یزیدیوں نے بے پردہ کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، سیدہ زینب نے اپنے سر اقدس سے دوپٹے کا چھیننا تو برداشت کیا، مگر اس خاطر تاکہ مصطفیٰ کے امت کی مقدس شہزادیوں کے سروں پر دوپٹے سلامت رہے، اپنے دوپٹے کو سیدہ زینب نے اس لیے قربان کیا ہے تاکہ مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے سلامت رہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہماری اور آپ کی بیٹیاں صحیح معنوں میں کنیز فاطمہ ہیں اور کنیز سیدہ زینب ہیں تو چاہیے کہ وہ اپنے سروں سے کبھی دوپٹے کو گرنے نہ دیں، ہمیشہ اپنے سروں کی زینت بنائے رہیں دوپٹے کو۔ سیدہ زینب کی غلامی اور ان کی کنیزی ہی دونوں جہان کی کامیابی دلائے گی۔ اس کے بعد بدبختوں نے اہل بیت نبوت اور تمام حسینیوں کو زنجیر پہنا دی، قیدی بنا لیا، اور قیدی بنا کر ان اسیران حرم کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کر دیا، اور ننگی پشتوں پر سوار کرنے کے بعد جب کربلا سے کوفہ کی جانب چلنے لگے، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی بہن سیدہ زینب نے جب کربلا کے تپتے ہوئے ریت میں اپنے بھائی حسین کے لاشے کو دیکھا کہ بے گور و کفن پڑا ہے تو تڑپ اٹھی اور کہا، واہ محمد آ، اے میرے نانا جان، آپ کے بیٹے حسین کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے اور خاک ان پر ہوا خاک اڑا رہی ہے۔ اے نانا جان، آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ اپنے کندھے پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے، آج اس کا مقدس لاش کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ آپ کی مقدس شہزادیوں کو، آپ کے گھر کی بیٹیوں کو آج ظالموں نے قیدی بنا رکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین سے مدینے کی جانب کا رخ کیا اور کہنے لگے، ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، ہم تو کربلا میں موجود ہیں، مگر تو اگر مصطفیٰ کے روضے اقدس پر حاضری دے تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حسین کے بیٹے زین العابدین کا سلام پیش کر دینا۔ حسین کے شہزادے زین العابدین کربلا سے مصطفیٰ کو سلام بھیج کر یہ سبق دے رہے ہیں، حسینیوں کہیں بھی رہنا، وہیں سے مصطفیٰ پر سلام بھیجتے رہنا، ہر مقام سے مصطفیٰ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا۔ اس کے بعد میں یہ قافلہ آگے بڑھا، اس طرح کی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو خولی بدبخت نیزے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں اے حسین آپ کی عظمتوں پر، نیزے پر سر حسین بلند ہے اور اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حسینی ہونا تمہارے اور ہمارے گھروں میں تو پورا سال قرآن اوپر کی طاق میں رکھا رہتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اتارتے ہیں۔ خدا کی قسم، نوکے نیزے پر چڑھ کر بھی میرے آقا حسین نے قرآن کی تلاوت سنائی تھی۔ حسین، جب آپ امتحان صبر دے رہے تھے تو نوکے نیزہ پر چڑھ کر کے قرآن سنا کر اپنی کرامت کا اظہار کیوں؟ تو جواب ملا، قرآن حسین کو زندہ کہہ رہا ہے اور حسین قرآن کی صداقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا حسین کی زبان اقدس سے، لب اقدس سے یزیدیوں بدبختوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو سہم گئے۔ قرآن کے احکام اور قرآن کی خاطر قرآن میں بدلاؤ کرنے کے لیے ہم نے حسین کا گلا کاٹ دیا، مگر نیزے پر چڑھ کر بھی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کٹ
گلا کٹنے کے بعد بھی یہ نیزے پر چڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے حسین کو کربلا کی زمین پہ اپنی اس کرامت کو دکھا کر بدبختوں کو بتانا تھا، اے بدبختوں حسین کو کمزور نہ جانو، خدا کی قسم حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ کہ 22,000 یزیدی کتے فنا ہو گئے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آپ ڈھونڈ کر کے دیکھو کہیں کوئی یزیدی نہ ملے گا، مگر قربان جاؤں پیارے آقا حسین کی حیات پر، ان کی عقیدت و احترام پر، ان کی محبوبیت اور مقبولیت پر۔ آپ جدھر دیکھو گے کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی طہا حسین ہے، کوئی مزمل حسین ہے، کوئی یاسی حسین ہے، ہر گلی ہر کوچہ قریہ قریہ حسین حسین نظر آ رہے ہیں۔ ارے میرے آقا حسین نے قرآن کی عظمت کے لیے اپنا گلا کٹایا ہے، تو اللہ نے سارے جہان میں حسین کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ نظر نظر حسین ہے، جگر جگر حسین ہے، جدھر جدھر دیکھیے ادھر ادھر حسین ہے۔ آج جدھر جدھر دیکھو گے تمہیں حسین اور حسین کے غلام نظر آئیں گے، حسینی نظر آئیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے لباس سرکار امام حسین کی مقبولیت اور محبوبیت ہے جو اللہ نے کائنات والوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ جب زمین والے اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے تو آسمان والے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ یہ قافلہ حسین کا اس شان سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا ہے، یزیدی بدبختوں نے سر حسین کو نیزے پر تو اس لیے بلند کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنی فتح کا اعلان کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ جو یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہ حشر ہوگا، تاکہ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کے سہم جائیں۔ مگر میں کہتا ہوں انہوں نے جو کچھ بھی سوچا ہو، سچی بات یہ ہے کہ ساری کائنات کو چلانے والا خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین نے میری عظمت اور میرے دین کے لیے گلا کٹایا ہے تو حسین کا سر نیچے رہے، اس لیے رب نے یہ انتظام فرمایا یزیدیوں یہ سر کٹنے کے بعد بھی نیچے نہیں رہے گا، حسین کے سر کو بلند کرو تاکہ زمانہ جان لے حسین کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہو کے جا رہے ہیں۔ حسین کربلا آئے تھے تو بھی سر بلند تھا، کربلا سے واپس جا رہے ہیں تو بھی سر حسین کو اللہ نے بلند کر رکھا ہے۔ حسین کل بھی اپنے قافلے کی رہبری اور رہنمائی کرتے جا رہے تھے، آج کربلا سے واپس مدینے کو جا رہے ہیں تو بھی اپنے قافلے کی رہنمائی کرتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ دوپہر کے وقت ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور چلے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں خود ہی گڑ گیا۔ بہت کوشش کی انہوں نے نکالنے کی مگر زمین سے وہ نیزہ نہیں نکلا۔ تو عمر بدبخت نے کہا ایسا لگتا ہے کہ حسین کے قافلے کا کوئی فرد چھوٹ گیا ہے، حسین اس کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب کو آواز دیا اور کہا بی بی ذرا دیکھو تو قافلے حسینی کا کوئی فرد پیچھے تو نہیں چھوٹ گیا، حسین کا سر اقدس آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سیدہ زینب نے ہر ایک کا نام لے لے کر کے پکارا، سب نے جواب دیا مگر سیدہ سکینہ کا نام آیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اس قافلے میں سکینہ اس وقت شامل نہیں ہے، ضرور دوپہر میں ہم نے جہاں قیام کیا تھا وہی سیدہ سکینہ چھوٹ گئی ہیں۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاش میں پیچھے پلٹی، کچھ سپاہی بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام کے قریب پہنچی جہاں دوپہر میں پڑاؤ کیا تھا تو کیا دیکھتی ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے
اس کی گود میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو ذرا کربلا میں علی اصغر کو کیسے شہید کیا تھا یزیدیوں نے، بتاؤ تو مجھے کربلا میں حضرت قاسم کو کیسے شہید کیا، حضرت عباس علم بردار کے بازو کیسے کاٹے تھے، بتاؤ حسین کو کیسے شہید کیا تھا۔ وہ بوڑھی خاتون پوچھتی جا رہی ہے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتی جا رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے بوڑھی خاتون، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری بیٹی کو سہارا دیا ہے، یہاں کوئی نہیں تھا، آپ نے ہماری بیٹی کو سہارا دیا، اتنی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی اس خدمت کا صلہ میں میدان محشر میں دلاؤں گا، اپنے نانا پیارے آقا سے کہہ کر کے اس کا صلہ میدان محشر میں ضرور دلاؤں گے۔ مگر اے مقدس خاتون ذرا بتاتے تو جاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا میں کوئی اور نہیں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ کربلا سے جاتے ہوئے حسین کی بیٹی قافلے سے بچھڑ گئی ہے تو محمد کی بیٹی حسین کی بیٹی کو سہارا دینے مدینے سے کربلا آ گئی ہے، تو میں مدینے سے حسین کی بیٹی کو سہارا دینے کے لیے کربلا آ گئی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو مثل وہاں موجود تھا وہ غائب ہو گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سکینہ کو لے کر کے واپس ہو جاتی ہیں اور یہ قافلہ کوفہ کی زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد میں بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے اور اہل بیت نبوت کی ان خواتین کو بھی گشت کرایا جائے گلی کوچوں میں، تاکہ لوگ جان لیں کہ یزید کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پیارے دیوانوں ذرا غور تو کرو، کیسا ایمان تھا ان بدبخت یزیدیوں کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا، ان کے گھر کو اجاڑ ڈالا، اور ان کے گھر کی پاک بیویاں، خدا کی قسم دنیا میں اور بھی بیویاں پاک ہیں مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کی عزت، ان کی عفت و عصمت سے زیادہ بہتر کس کی عفت ہے، اور ان سے زیادہ پاکیزہ کائنات میں کون ہے؟ خدا کی قسم کوئی اور نہیں ہے جس کی عفت اور جس کی پاکی اور طہارت کی آپ قسم کھا سکتے ہو، مگر قرآن ان کی پاکی اور طہارت کا بیان کر رہا ہے۔ ارے جن کی پاکیزگی کا بیان خالق دو عالم، آسمانوں کا مالک اور ساری کائنات کو بنانے والا جس کی پاکی بیان کر رہا ہو، اس کی پاکی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ پاکیزہ خواتین ہیں کہ ساری دنیا میں ان سے زیادہ محترم اور عزت والی کوئی خاتون نہیں ہے۔ ان عزت والیوں کو بھی بدبختوں نے گلیوں میں گھما دیا ہے۔ اللہ اکبر، گلی کوچوں میں گھمایا گیا، اور اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کے پاس ایک تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رکھا گیا۔ جب آپ کا سر انور اس کے سامنے رکھا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے ایک چھڑی لے کر پیارے آقا حسین کے لبھائے مبارک اور دندان مبارک سے بدتمیزی کرنی شروع کی۔ اس معاملے کو دیکھا تو حضور کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اس محفل میں موجود تھے تڑپ اٹھے، کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، اپنی چھڑی کو حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے دور کر لے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے انہی لبوں کو چوما کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ حسین کے جن لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے تو ان سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم حسین پاک کے لبوں سے بدتمیزی کی تھی عبید اللہ ابن زیاد نے، تو اس کے بدلے میں خالق دو عالم نے یہ صلہ دیا، یہ بدلہ دیا کہ اس بدبخت کا سر بھی کاٹ کر کے
اسی دربار میں کچھ دنوں کے بعد پیش کیا گیا۔ زمانے نے دیکھ لیا جو حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے قہر نے ان کو مٹا کر کے نیست و نابود کر دیا تھا، مگر میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی، مگر میرے آقا حسین اس طرح زندہ ہیں کہ اگر کوئی ان کی زندگی کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی کا کوئی منکر ہو کافر نہیں ہوگا، آپ کہو گے جھوٹا ہے، مگر حسین کی زندگی کا منکر ہو کوئی تو کافر ہو جائے گا۔ یہ زندگی اللہ نے حسین اعظم کو عطا کی ہے، بتاؤ اس سے بہتر زندگی، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ زندگی کس کی ہوگی؟ حسین نے ایک سر دین نبی کے لیے کٹایا ہے تو حسین کی عظمتوں کا علم اللہ نے ساری کائنات میں اس طرح لہرا دیا ہے کہ کائنات میں کہیں کا رہنے والا ہو وہیں سے یا حسین کا نعرہ لگاتا نظر آ رہا ہے، اور ساری کائنات میں آج پیارے آقا حسین کی عظمتوں کا پرچم لہراتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے دلوں میں اپنے پیارے محبوب کے محبوب سرکار امام حسین کی محبت کو اور بھی زیادہ کر دے، اور ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔